الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے محاضرے میں ہم انشاءاللہ ایک ایسی مذموم صفت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جس کی مذمت اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آئی ہے، اور جو اسلام کی نظر میں نہایت قابل مذمت صفت ہے، بری صفت ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ صفت ہے لوگوں کا مذاق اڑانا اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر حمز اور لمز کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ حمز اور لمز کیا ہوتا ہے؟ حمز کہتے ہیں لوگوں کا مذاق اڑانا اشارے کے ذریعے سے، جیسے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے قریب لے جائے اور اشارہ کرے کہ گویا اس کے سر میں مغز نہیں ہے، یہ پاگل ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں ہے، یا اسی طرح سے آنکھوں سے اشارہ کرے اور کسی کو کمتر بتائے، تو اس کو حمز کہا جاتا ہے۔ اور لمز کہتے ہیں کہ زبان سے کسی کا مذاق اڑانا، جیسے کسی آدمی کا اس طرح نام رکھنا جس سے کسی بیماری کا یا کسی بدصورتی کا اظہار ہوتا ہو، یا اسی طرح سے اس پر کسی قسم کی طنز و تعریض پائی جاتی ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، چاہے وہ زبان سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور کمتر سمجھتے ہیں، چاہے وہ اشاروں سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں کمتر سمجھتے ہیں، ان کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی خواتین دوسری خواتین کی مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ مذاق اڑانے والیوں سے وہ خواتین بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم اپنے آپ پر طعن و تشنیع نہ کرو اور خود کو برے القاب سے مت پکارو۔ امام طبری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا کہ کوئی کسی کا کسی بھی قسم کا مذاق اڑائے۔ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے ایمان والے بھائی کا مذاق اڑائے، چاہے اس کی غریبی کی وجہ سے ہو، چاہے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہو جس گناہ کا وہ ارتکاب کر چکا ہے، یا کسی اور وجہ سے ہو۔ اسی طرح سے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب۔ اس سلسلے میں امام طبری کہتے ہیں کہ اس کی صحیح تفسیر اور سب سے بہتر تفسیر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے کو برا لقب دینے سے منع فرمایا ہے، اور برا لقب اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمی کوئی کسی کا ایسا نام رکھے یا اس کی کوئی ایسی صفت بیان کرے جو اس نام والے کو برا لگے، جو اسے ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کے لقب سے منع کیا، کسی ایک خاص لقب کو جائز نہیں قرار دیا، خاص نہیں کیا۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسے نام یا ایسے وصف سے پکارے جو اس مسلمان بھائی کو ناپسند ہے۔ سنن نبی داؤد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ صفیہ کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہیں۔ ان کا مقصود تھا کہ وہ پستہ قد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تم نے ایسی بات کہی ہے
کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی اس بات سے متاثر ہو جائے۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک انسان کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ما احب انی حکیت انسانا وان لی کذا و کذا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی کاپی کروں، اس کی نقل اتاروں اور مجھے اتنا اور اتنا اس کے بدلے ملے۔ یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے، 480 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں معرور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مقام ربضہ پہ ملاقات کا موقع ملا اور وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور اسی قسم کا جوڑا ان کا غلام بھی پہنے ہوئے تھا۔ تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا جو جوڑا ہے وہی آپ کے غلام کا بھی جوڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے گالی گلوچ کر لیا، لڑائی ہو گئی باتوں باتوں میں، اور میں نے اس کی ماں کا نام دے کے اسے عار دلا دیا۔ ایک حدیث میں یہ صراحت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک کلوٹی کے بیٹے، یعنی تیری ماں تو کالی کلوٹی ہے، تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھ سے فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم نے اس کی ماں کی وجہ سے اسے عار دلایا ہے، تم ایسے انسان ہو کہ اس میں جاہلیت کی بو باس پائی جاتی ہے، جاہلیت کی خوبو پائی جاتی ہے۔ یہ چیزیں جاہلیت کا حصہ تھیں کہ کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے نسل کی وجہ سے اور کسی صفت کی وجہ سے جس میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے اس کو عار دلایا جائے، تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خوبو موجود ہے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے زیر دست بنایا ہے، تمہارے زیر نگر بنایا ہے، تمہارے دست نگر بنایا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا بھائی اس کے زیر دست ہے، اس کے ہاتھوں کے نیچے ہے، تو جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اور اس کو ایسی ذمہ داری نہ دے جو ذمہ داری اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اگر تم انہیں ایسی کوئی ذمہ داری دو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں کا مذاق اڑانا یہ کفار اور منافقین کا طریقہ ہے، اور اہل ایمان کو کفار اور منافقین کا طریقہ اختیار کرنے سے اور ان کے جیسے بننے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اہل ایمان کا جو اپنی رضا و رغبت سے صدقات لے کے آتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور جو اپنی محنت کی کمائی سے کچھ پاتے ہیں وہ لا کے صدقہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کی عیب گیری کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ایسے مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ منافقین کی ایک صفت ہے کہ ان کے عیب گیری سے اور ان کے طعن و تشنیع سے کسی بھی حالت میں کوئی بچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ صدقہ دینے والے لوگ وہ بھی ان منافقین کی عیب جوئی سے، عیب گیری سے، طعنہ زنی سے بچ نہیں سکتے۔ صدقہ دینا اتنا اہم عمل۔ ایک شخص اگر کوئی بہت زیادہ مال لے کے آتا ہے تو منافقین کہتے ہیں دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اور اگر تھوڑا سا مال لے کے آتا ہے تو کہتے ہیں اس کے صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اتنا تھوڑا سا صدقہ لے کے آیا ہے، اللہ کو اس کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی صاحب ایمان ان منافقین کے طعن و تشنیع سے اور ان کے تمسخر اڑانے سے محفوظ نہیں رہتا۔
آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مذاق اڑانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور دل پر غفلت چھا جاتی ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص آئے گا تو اپنے تمسخر پر نادم اور شرمندہ ہوگا اور اپنے اس فعل پر حسرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، سخریہ کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا اور اس پر حسرت کرے گا، اور اس کا انجام دنیا اور آخرت ہر جگہ برا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مذاق اڑانے والا اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس پر وہ کسی کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں وہ شیطان سے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے تعلق سے ارشاد فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ اللہ نے کہا میرے کچھ ایمان والے بندے ایسے تھے جو کہتے تھے اے میرے پالنہار، اے میرے رب، ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہم پر رحم کر، اور تو بہت اچھا رحم کرنے والا ہے۔ کافروں سے تعلق سے اللہ نے کہا تم نے ان اہل ایمان کا مسخرہ بنا لیا، ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ تم میرے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے اور مجھے یاد کرنا بھول گئے اور تم ان کی ہنسی کر رہے تھے۔ آج دیکھو میں نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو بہترین بدلہ دیا ہے اور آج وہ کامیاب ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس آیت کا مستفاد یہ ہے کہ مذاق اڑانے سے، استہزاء کرنے سے، تمسخر کرنے سے بچنا چاہیے، غریبوں کا، مسکینوں کا، اور ان کو حقیر سمجھنے سے اور ان کی عیب جوئی کرنے سے اور لایعنی چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ اللہ سے، یہ عمل اللہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اس سے ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بہت عیاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے، یہ دین، مروت، ادب، اخلاق کے منافی ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ علماء کا، مشائخ کا، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، بھلے لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ان کو برے برے لقب دیتے ہیں اور ان پر میمز بناتے ہیں، ان پر نکتے بناتے ہیں اور ان کے مذاق اڑانے کے لیے نئے نئے لطیفے گڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ان کے ایمان کی وجہ سے اگر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، ان میں کسی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اگر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ کفریہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو، کوئی عذر اور حیلہ نہ بیان کرو، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو اگر کوئی شخص دین یا دینی امور کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفریہ عمل ہے، اس سے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کمزوروں کا، غریبوں کا، محنت کشوں کا، مزدوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ فلاں گاؤں کا ہے اور یہ فلاں بستی کا ہے اور یہ فلاں رنگ کا ہے، اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ کون اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں سہل رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح دے تو لوگ اس کا نکاح کر دیں گے، اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی جائے گی، اور اگر یہ کوئی بات کہے تو لوگ اپنا کان لگائیں گے، اور پھر
آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک غریب مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا اس مسلمان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اگر کسی کو پیغام نکاح دے گا تو کوئی اس کا نکاح نہیں کرے گا، اگر یہ کہیں سفارش کرے گا تو اس کی کوئی سفارش نہیں سنے گا، اگر یہ کوئی بات کہے گا تو اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ، یہ غریب مسلمان اس آدمی سے روئے زمین بھر کے اس آدمی جیسے ہو جائیں تو بھی اس سے یہ اچھا ہے۔ اور اس مذاق اڑانے والے کو کیا معلوم کہ شاید جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ کا زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ کے یہاں تو یہی بات دیکھی جاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے، وہی اللہ کے یہاں معزز و مکرم ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں وہ حسد کا نتیجہ ہوتی ہیں، وہ بغض کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے کہا ہے کہ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہر طرح سے قابل احترام ہے، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی عزت و آبرو بھی۔ تو سب کا احترام کرنا دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کو حقیر سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔